أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز محتشم برادران اسلام، آج کے جمعہ شریف کے حوالے سے دو چار دنوں سے میں سوچ و بچار میں تھا کہ کس عنوان پر بات کی جائے، کس پر گفتگو کو چھوڑا جائے. وقت کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے ہر چیز کی ضرورت و اہمیت بار بار آنکھوں اور دماغ میں پھرتی نظر آتی ہے کہ یہ چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یہ اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. دو باتوں میں تکرار تھا کہ ایک سلام زندگان کے حوالے سے کہ یہ مصیبتیں، مشکلات کیوں آتی ہیں، ان کا علاج شریعت مصطفیٰ نے کیا بتایا ہے، اور دوسرا ماہ ستمبر شروع ہو چکا ہے. 7 ستمبر 1974 میں رب ذوالجلال کے فضل و احسان سے اور ہمارے اکابرین اراکین پارلیمنٹ کی کاوشوں سے ہماری اسمبلی نے قادیانیت کو، احمدیت کو، مرزائیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اس پر بھی بات کرنا اپنے ایمان کا محور و مرکز سمجھتا ہوں. آخر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کا عنوان ختم نبوت پر ہوگا، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے آخر کیوں ضرورت پیش آئی کہ یہ معاملہ اسمبلی میں گیا. تحریک ختم نبوت چلی، ہر مرتبہ فکر نے، ہر عمر کے بندے نے، ہر مرد عورت، جوان، بچے اور بوڑھے نے، ہر کسان اور مزدور اور وکیل اور جج نے، ہر مذہبی اور سیاسی اور سماجی کارکن نے اس تحریک میں حصہ لیا. آخر رب ذوالجلال نے فتح و کامرانی مسلمانوں کو عطا. میں اس بات کی طرف جانے سے پہلے برکت کے لیے اور اہمیت کے طور پر قرآن مجید کی دعائے کریمہ بڑی مشہور و معروف آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ہماری ہر درود اور ہر ختم میں یہ آیت کریمہ اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ امت کو بار بار یہ سبق یاد کرایا ہے، امت کے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ کائنات میں اگر ختم نبوت کا تاج کسی ہستی کو عطا کیا گیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو عطا فرمایا. اس لیے ہر ختم میں، ہر دعا میں، ہر درود میں، ہر مجلس میں اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے تاکہ عقیدے پختہ ہو جائیں، ایمان بھی تازہ ہو جائیں اور قرآن کا جو نور ہے وہ بھی ہر سینے میں پیوست ہو جائے.
رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رب ذوالجلال نے انہیں نبیوں کا خاتم، نبیوں پر مہر لگانے والا، نبیوں کا باب اور دروازہ بند کرنے والا، یعنی آخری نبی بنا کر بھیجا. وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی. حضور اکرم مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسے ہے. ایک حسین و جمیل عمارت تعمیر کی گئی، ایک محل بنایا گیا. لوگ اس کی خوبصورتی اور اس کی رعنائی کو سن کر اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ہر کوئی اس محل کے آس پاس پھرتا ہے، اس کی خوبصورتی پر کلمات تحسین ادا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اور بار بار کہتا ہے بڑا حسین و جمیل محل ہے، بڑی حسین و جمیل تعمیر ہے. پھر آخر میں ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ ایک اینٹ کی جگہ کیونکہ خالی ہے، باقی سارا محل تیار ہے. وہ حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، نورانی بھی ہے. تو ہر دیکھنے والا تعریف کے ساتھ یہ سوال کرتا کہ یہ اینٹ آخر کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ مجھ مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. مانا کیا ہوا کہ رب نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول علیہ السلام اس کائنات میں مبعوث فرمائے. گویا کہ قصر نبوت رب ذوالجلال نے بنایا، سنوارا اور اسے مکمل کیا. جب سارے نبی اور رسول اپنے اپنے زمانے اپنے اپنے وقت میں آ گئے تو آخر میں رب ذوالجلال نے جس ہستی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا وہ میرے اولاد کے آپ کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. سبحان اللہ. اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں قصر نبوت پہلے بن چکا، اس کی تکمیل اور اس کی آخری اینٹ رب نے مجھ مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. اب قیامت تک اس میں کوئی اور اینٹ لگانے کی جگہ نہیں ہے. قصر نبوت مکمل ہو گیا. اس آیت کریمہ اور اس حدیث کی روشنی میں محدثین نے 2-4 مسئلے اور 2-4 باتیں بڑی اہم ارشاد فرماتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نص قطعی ہے، رب کا حکم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. اب اس کے بعد کسی اور دلیل کی کسی کو ضرورت نہیں. خدا کا حکم آخری ہے، عدل ہے، اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. دوسرا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر نبی شان والا، ہر نبی عظمتوں والا، ہر نبی خوبصورت ترین بنا کر بھیجا گیا. اپنے زمانے میں انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دی، لیکن رب ذوالجلال کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ نبوت اور رسالت کا باب ختم ہو تو وہ ذات مصطفیٰ پہ ختم. اس لیے خاتم النبیین بنا کر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. تیسرا سبق جو اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخر ہیں، رسولوں میں آخر ہیں، اسی طرح رب ذوالجلال نے ساری امتوں میں آخری امت بھی فقط امت مصطفیٰ کو بنایا. اب کسی نئی امت کی بھی ضرورت نہیں. ایک اور سبق علماء نے یہ نکالا کہ ہر نبی کو رب ذوالجلال نے اولاد سے نوازا، عظمتوں اور شانوں سے نوازا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے 3 بیٹے 4 بیٹیاں اولاد میں عطا فرمائی. بیٹوں کو بچپنے میں لے لیا گیا، اس لیے لیا گیا کہ اگر وہ بڑے ہوتے، جوان ہوتے تو حق بنتا تھا کہ انہیں نبوت دی جاتی. لیکن میرے رب کی منشا یہ تھی کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے میرے آقا کے شہزادوں کو
بچپنے میں اٹھا لیا گیا تاکہ ذات مصطفیٰ کی عظمت پر کوئی حرف بھی نہ آئے اور ختم نبوت کا دروازہ بھی میرے مصطفیٰ پہ بند ہو جائے. سبحان اللہ. پیچھے آپ ہسٹری دیکھ لیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نبی بنتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی بنائے جاتے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی بنائے جاتے ہیں. ہر نبی کا بیٹا, ہر نبی کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی نبی آیا. اب اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جوان ہوتی اور انہیں نبوت نہ دی جاتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پہ انگلی اٹھتی. اس لیے میرے رب کی منشا یہ ہے صاحبزادگان کو اٹھا لیا گیا تاکہ ختم نبوت میں بھی کوئی فرق نہ آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں بھی کوئی فرق نہ آئے. ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بن خطاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بڑی قابل توجہ بات ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شام کے سفر پر گیا. راستے میں ایک قبیلہ آتا ہے جس کا نام ہے قبیلہ بنو قریظہ. وہاں میرا ایک دوست رہتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا. پرانی میری اس کے ساتھ دوستی ہے. میں اس کے پاس ٹھہرا. اس نے مجھے وہاں سے آتے ہوئے توراۃ مقدسہ کے کچھ وظائف بتا دیے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو الہامی کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے توراۃ مقدسہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ انجیل مقدسہ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور مقدسہ. تو توراۃ میں سے اس نے مجھے چند وظیفے اور کلمات بتا دیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جلال سے متغیر ہو گیا, غصے سے تبدیل ہو گیا. حضرت عمر نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کانپ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سن, اگر آج حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی اس دنیا میں موجود ہوتے ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا. وہ راستہ یہ تھا کہ وہ میری اطاعت کرتے, وہ میرا حکم مانتے, وہ میری شریعت میں عمل کرتے. اب قیامت تک ایمان ساری کتابوں پہ لایا جائے گا لیکن عمل ہوگا تو صرف قرآن مجید پہ عمل ہوگا. اب حکم چلے گا تو صرف شریعت مصطفیٰ کا چلے گا اور نبوت اور رسالت چلے گی تو وہ بھی پیارے مصطفیٰ کی چلے گی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صورت تک میدان حشر پر حتیٰ کہ جنتیوں کا جنت میں داخل ہونا, دوزخیوں کا دوزخ میں داخل ہونا, یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اندر آتا ہے. اب قیامت تک کامیابی اسی کا مقدر بنے گی جس نے اندر اور باہر سے, ظاہر اور باطن سے, دل اور نگاہ سے, عمل اور قول و فعل سے یہ پڑا ہوگا میں قیامت تک مانتا ہوں تو پیارے مصطفیٰ کو آخری نبی مانتا. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب قیامت تک اسی کلمے کا راج ہے, اسی شریعت کا راج ہے, اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں. حضرت سیدنا پیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڈا 1890 میں حرمین شریفین تشریف لے گئے. مقصد یہ تھا کہ میں بقیہ زندگی مکہ شریف اور مدینہ شریف میں گزاروں تاکہ میری موت آئے تو مدینہ شریف میں آئے, حجاز مقدس کی سرزمین پہ آئے. آپ نے مکہ شریف میں کچھ وقت گزارا اور پھر مدینہ شریف حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن گزرنے کے بعد حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا میرے علی تم یہاں آگے ہو ہندوستان چھوڑ کر, وہاں پر
ایک کذاب میری احادیث کو جھوٹی تعویلوں کے ساتھ کاٹ رہا ہے، ان کی جھوٹی تعویلیں کر رہا ہے اور وہ نبوت کا دعوے دار بننا چاہتا۔ تم یہاں آ کر بیٹھ گئے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے تم ہندوستان چلے جاؤ اور جا کر اس کا مقابلہ کرو، اس کا مقابلہ کرو۔ اب یہاں پر علماء نے دو باتیں لکھی، ایک بات یہ کہ مدینہ شریف میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، مکہ شریف میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سب سے بڑی عبادت تو پھر یہ ہونی چاہیے تھی مکہ شریف اور مدینہ شریف میں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عبادت کا حکم دیتے کہ آپ مکہ شریف اور مدینہ شریف رہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے میرے علی تیری ضرورت ہندوستان میں ہے، جاؤ وہاں جا کر میری ختم نبوت کا پہرا دو، اس کی چوکیداری کرو۔ علماء فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے مدینہ شریف میں نمازیں ادا کرنا، مکہ شریف میں نمازیں ادا کرنا، یہ ختم نبوت سے، ختم نبوت کا کام کرنے سے چھوٹا عمل ہے۔ اس لیے میرے آقا نے بڑے عمل اور بڑی نیکی کا حضرت میرے علی کو حکم ارشاد فرمایا۔ اور تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے کہا تھا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں قیامت تک جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پہراداری کرے گا، اس کے لیے کچھ بھی کام کرے گا، چاہے تحریر میں کرے، تقریر میں کرے، چاہے زبان سے کرے، اپنی نسلوں کو ختم نبوت کے نور سے آباد و شاد کرے، قیامت تک جو ختم نبوت کے لیے کام کرے گا، حضرت تاجدار گولڈا فرماتے ہیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کی پشت پر پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا سبق جو علماء نے یہاں سے نکالا وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی ہستی کا بڑے کام کے لیے انتخاب فرمایا۔ آپ تاریخ انسانیت پڑھیں، نمرود میدان میں آیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، میرے رب نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ فرعون پیدا ہوا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، میرے رب نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح زمانہ چلتا رہا، بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا، اکبر بادشاہ نے، بعضوں نے جہانگیر بادشاہ بھی اسی کو کہا ہے، اس نے دین اکبری کا اعلان کیا۔ رب ذوالجلال نے حضرت مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح جب قادیانیت کی بدترین سرزمین سے فتنہ مرزائیت اٹھا، فتنہ قادیانیت اٹھا، تو رب کائنات نے جس ہستی کا انتخاب کیا، پیارے مصطفیٰ نے جس کی گنتی لگائی، وہ خطہ کفار کی عظیم روحانی شخصیت حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ کی طرف گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ انہوں نے پھر کیا کیا، کیسے لڑے، یہ علیحدہ عنوان ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور آخری بات کی طرف نوجوانوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ 7 ستمبر کا مارکا 1974 میں یہ پارلیمنٹ میں کیسے آیا، اسمبلی میں کیسے پہنچا، جہاں سیکولر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں لبرل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مجبوری کیوں بنی؟ تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پیرادار بنے اور اس بل پر دستخط کریں کہ مرزائی، قادیانی، احمدی جو بھی کسی ٹائٹل کے ساتھ جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، وہ کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ اقلیت ہے۔ ہوا ایسے کہ 22 مئی 1974، کیا میں نے تاریخ بتائی ہے؟ نوجوان بھرپور بولیں، کیا 22 مئی 1974 نشتر میڈیکل کالج ملتان کے 100 طلباء، کتنے؟ 100 نشتر میڈیکل کالج ملتان کے 100 طلباء شمالی علاقہ جات کی سیر و سیاحت کے لیے آئے ملتان سے۔ وہ ریل گاڑی پر سفر کر رہے جب وہ چناب نگر، جسے آج رقبہ کہا جاتا،
جب گاڑی اس اسٹیشن پہ آ کے رکی، کیونکہ ربوہ چناب نگر یہ قادیانیت کا مرکز ہے، یہ اس دور میں تو بالکل سارے قوانین سے پاک ایک ایریا تھا، کوئی بھی مسلمان بغیر اجازت کے اس کے اندر داخلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب گاڑی اس اسٹیشن پہ آ کے رکی چناب نگر ربوہ میں، تو وہاں سے کچھ اوباش قسم کے نوجوان اس ریل گاڑی میں چڑھے، انہوں نے وہاں قادیانیت کا، مرزائیت کا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا، احمدیت زندہ باد کے نعرے لگائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، محمدیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ جب وہ 100 عاشقان رسول میڈیکل کالج کے طلباء انہوں نے ریل گاڑی میں یہ کیفیت دیکھی، انہوں نے آگے سے نعرے لگائے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ کیا کہا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار مرد آباد، قادیانیت مرد آباد، احمدیت مرد آباد، یہ انہوں نے نعرے لگائے۔ اب وہ جو قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کر رہے تھے وہ بہت تھوڑے تھے، ہر ڈبے میں ایک ایک دو دو لڑکے تھے، انہوں نے وہ لٹریچر پھاڑ دیا اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس کی قادیانیت کو بڑی تکلیف ہوئی، ان کے لیے یہ معاملہ بہت بڑی جنگ کی کیفیت اختیار کر گیا۔ گاڑی تو آگے چلی گئی، نوجوانوں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، پیچھے چناب نگر کے سارے بڑے سر جوڑ کے بیٹھے کہ اس معاملے کو ہم نے کیسے حل کرنا اور یہ زبانیں ہم نے کیسے بند کرنی ہے۔ آخر طے یہ پایا، چناب نگر ربوہ کی سرزمین پر قادیانیت نے یہ میٹنگ کی، اب جب وہ طلباء سارے واپس آئیں گے انہیں قتل کیا جائے گا، انہیں سزا دی جائے گی، کسی تھانے میں ہم نہیں جائیں گے، کسی کورٹ عدالت میں نہیں جائیں گے، ہم ڈائریکٹ ان سے بدلہ لیں گے۔ آخر 10 دنوں بعد وہ 100 نوجوانوں کا قافلہ شمالی علاقہ جات پشاور کی طرف سے دوبارہ ملتان کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ ریل گاڑی چناب نگر کے اسٹیشن پہ پہنچی تو وہاں انہوں نے تلواروں، چاقوؤں اور بندوقوں اور پسٹل کے ساتھ اور ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ ان نوجوانوں کو سخت سزا دی۔ 10 نوجوان شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 10 نوجوان۔ 90 کو انہوں نے پوری طرح مارا اور انتہائی غلیظ الفاظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے، نعرے لگائے۔ ان کی عورتوں نے بھی اس میں پورا حصہ ڈالا۔ وہ سارے نوجوان ہسپتالوں میں چلے گئے، موت و حیات کی کشمکش میں چلے گئے۔ جب یہ خبر ملک پاکستان میں گھومی، اللہ کے فضل سے ہر بندہ مومن کا دل دھڑکا، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر آج یہ جنگ غیر مسلم اور کافر ہو کر ہمیں اتنا ڈرانا اور دھمکانا اور ظلم کرنا چاہتے ہیں تو مستقبل میں یہ کیا کریں گے؟ ہوا یہ کہ ہر علاقے سے اور پورا ملک، پورا ہندوستان سمجھ رہے اور بالخصوص پاکستان کے باسی یہ سارے کے سارے سڑکوں پہ آ گئے۔ انہوں نے مظاہرے کیے، احتجاج کیے اور اس احتجاج میں الحمدللہ ہر مرد اور ہر عورت نے حصہ لیا، ہر نوجوان، ہر بچے اور بوڑھے نے حصہ لیا، ہر مکتبہ فکر، ہر شعبہ ہے زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں نے حصہ لیا۔ حتیٰ کہ یہ تحریک اتنی کامیاب ہوئی کہ لوگوں نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن اپنے نبی کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا۔ آخر 30 جون 1974، کیا میں نے تاریخ بتائی ہے؟ سارے بولے، ابھی بہت سارے نہیں بولے۔ 30 جون 1974 قومی اسمبلی میں مرد حریت اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی ایک نشانی امام اہل سنت
حضرت امام شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قادیانیت کے خلاف ایک بڑی پرزور قرارداد پیش کی. 30 جون 1974 کو آپ نے اپنی طرف سے یہ قرارداد پیش کی. آخری اسمبلی میں یہ طے پایا کہ قادیانیت کا موجودہ جو سربراہ ہے، اس وقت جو سربراہ تھا اس کا نام تھا مرزا ناصر، اسے بلایا جائے اور اسے پورا حق دیا جائے، اس کی بات کو سنا جائے. علماء نے، اراکین پارلیمنٹ نے، سب نے اسے متفقہ طور پہ منظور کیا کہ ٹھیک ہے، انہیں بلایا جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کے ساتھ ٹاک کیا جائے، مکالمہ کیا جائے. آخر 13 دن مکالمہ ہوتا رہا. کتنے دن؟ 13 دن. 13 دنوں کے بعد مرزا ناصر کی زبان گنگ ہو گئی، لاجواب ہو گیا. وہ علماء کرام اور اراکین پارلیمنٹ، ایک اٹارنی جنرل کا نام آتا ہے یحییٰ بختیار، اس دور میں اٹارنی جنرل تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اسی نے مرزا ناصر کی بولتی بند کر. بے شک وہ دنیا دار تھا، سیکولر تھا، لیکن ایمان کا نور اندر ہو تو میرا رب مدد ہی مدد فرماتا. علماء کرام بھی موجود ہیں. 13 دنوں کے مکالمے کے بعد جب مرزا ناصر نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم جھوٹے اور آپ کا مذہب سچا، آپ کے نبی سچے، قرآن سچا، اس وقت ساری پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ اب ہمیں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دینا چاہیے. پھر یہ معاملہ یہ آگے چلا، جیسے بل پاس ہوتے ہیں، سینٹ میں پاس ہوا، پھر اسمبلی میں پاس ہوا، ایسے چلتا چلتا پورے پروسیس سے گزر کر وزیر اعظم بھٹو صاحب کی خدمت میں پیش ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ بھٹو صاحب لبرل سیکولر ذہن کے مالک تھے، لیکن شاید ان کی بخشش کے لیے یہ بہت بڑا بہانہ ملا کہ انہیں تاجدار ختم نبوت کے بل پر سین کرنے کا رب نے توفیق عطا فرمایا. آخر 7 ستمبر 1974 کو سینٹ قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد یہ قانون پاس ہو گیا کہ اب پاکستان کے قوانین کے مطابق قادیانیت، احمدی، مرزائی یہ قیامت تک غیر مسلم اور کافر کیا ہے؟ سارے بولے کیا ہے؟ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور کوئی انہیں کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. اور میں موجودہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اس حوالے سے سلام پیش کرتا ہوں، جس نے آپ نکاح فارم میں بھی یہ حلف نامہ رکھ دیا ہے، اور وہ نکاح نامہ صرف زبانی کلامی نہیں، مارکیٹ میں آ گیا ہے. اب اسی پر نکاح ہو رہے ہیں کہ جب تک لڑکا لڑکی اور نکاح میں موجود گواہان اس حلف نامے کا اقرار نہیں کریں گے، نکاح منعقد نہیں ہوگا. اس حوالے سے ہم نے بھی بڑی آنکھیں بند کی. ہم سے مراد میں اور آپ سارے، ہمارے آبا و اجداد، ہماری نسلیں، ہم نے بھی بڑی آنکھیں بند کی. جرمنی کے ویزے پر ہم قربان ہوئے، ہم نے بیٹیاں پیش کی. ہم نے کینیڈا کے ویزے پر اپنے بیٹے پیش کیے. ہم نے امریکہ کے ویزے پر اپنے ٹکٹ پیش کیے. ہم نے ایمان کو اہمیت نہ دی، ہم نے ویزوں کو اہمیت دی، ہم نے پیسے کو اہمیت دی، ہم نے دولت کو، پاؤنڈوں اور ڈالروں کو اہمیت دی. میرا رب بڑا کریم ہے، وہ اتنا کرم کرتا ہے کہ بعض دفعہ یہ ساری چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں اور میرے رب کی حکمتیں آسمانوں سے بڑی بلندیوں پہ چلی جاتی ہیں. آج نکاح فارم پہ یہ حلف نامہ آ چکا ہے. اب وہی گواہ بنے گا، وہی نکاح کرے گا، اسی لڑکی لڑکے کا نکاح منعقد ہوگا، وہی نکاح پڑھائے گا، پڑھے گا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا. غیر متزلزل بغیر کسی سوچ و بچار کے وہی مسلمان مومن کہلانے کا حقدار ہے، ورنہ وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. یہ 7 ستمبر کا دن اس لیے یوم ختم نبوت کے نام سے منایا جاتا ہے. کس نام سے؟ سارے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کس نام سے؟ یوم ختم نبوت
نبوت کے نام سے میری جو گزارش ہے جس پر میں نے یہ سارا عنوان قائم کیا ہے، آج 2 ستمبر ہو چکی، یہ پورا عشرہ ہم سب نے عشرہ ختم نبوت کے نام سے منانا ہے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے، منائیں گے؟ انشاءاللہ منائیں گے۔ ہماری فیس بک پر، ہمارے ٹویٹر پر، ہمارے اپنا سوشل میڈیا پر اور ہمارے جتنے اکاؤنٹ ہیں جس حوالے سے یہ پیجز بنے ہوئے، ان پر آج سے ایک ہی ٹائٹل ہونا چاہیے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ۔ کیا ہونا چاہیے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آ سکتا۔ اپنے بچوں کو بتائیں پورا ہفتہ، میں علماء سے گزارش کروں گا، ائمہ سے گزارش کروں گا اور ہر بڑے سے گزارش کروں گا، ہر مسجد میں پورا ہفتہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اہمیت، فضیلت اور اس کی ضرورت پر درس قرآن دیا جائے، درس حدیث دیا جائے اور علماء کے اقوال سنائے جائیں اور بتایا جائے کہ ایمان کس منصب اور کس مرتبے کا نام ہے۔ اگر ٹیچر احباب تشریف فرما ہے، پروفیسر حضرات تشریف فرما، ان سے گزارش کروں، پرائیویٹ سکول چلانے والے، گورنمنٹ سکولوں کے سربراہان، ٹیچرز، کالجز کے سربراہان، ان سے گزارش کروں گا اپنے تعلیمی اداروں میں یہ پورا ہفتہ میرے آقا کے نام کریں، میرے رب برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہم پر یہ جو ہمارے اعمال کی وجہ سے سراب جیسی تکلیف، مشقت اور مصیبت ہم پہ آئی ہوئی ہے، اس عذاب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، دامن مصطفیٰ کو تھام لیا جائے، دامن مصطفیٰ کو تھام لیا جائے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لو قلم تیرے ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہر بندہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالے گا، اپنے بچوں کو بتائے گا، اپنے گھر والوں کو بتائے گا، اپنے فیس بک پر اپنا جو کچھ استعمال کر سکتا ہے، جانی مالی وقت ہر لحاظ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پہرادار بن جائیں، چوکیدار بن جائیں، اس مشن کے سپاہی بن جائیں۔ انشاءاللہ میرا رب دونوں جہانوں کی عزتیں اور سرفرازیاں عطا فرمائے گا۔ آخر میں گزارش ہے، بیر تحریک لبیک والوں نے امدادی کیمپ لگا رکھا ہے سلام زدگان کی مدد کے لیے، اس حوالے سے جتنا ممکن ہو سکے ہمیں بڑھ چڑھ کر اس نیکی میں اور اس تقویٰ کے کام میں بھی بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔